بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. قالوا ادع لنا، کہنے لگے پکارو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے واضح کرے ہمارے لیے، ما ہیا کہ کیسی ہو وہ گائیں۔ قال فرمایا، انہ یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک یہ گائیں، لا فارغ نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ بچی ہو، عوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، فافعلوا پس کر ڈالو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا ایسی ہی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا بھی کیجئے اور ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، کس رنگت کی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائیں ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیاں ہو، عوان بین ذالک بڑھاپے اور نوجوانی کے بین ہو، درمیان کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اب انہوں نے کہا ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے یہ گائیں زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، خوب گہرا ہو اس کا رنگ اور اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ خوبیاں اس گائیں کی تھی جو ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ اگر پہلے ہی حکم پر وہ عمل پیرا ہو جاتے تو کسی بھی گائیں کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن ایک کے بعد دوسرا سوال، تیسرا سوال، سوال پہ سوال، تو جب اس ترتیب پہ آئے تو ان کا یہ گہرا اور یہ ساری چیزیں رنگ اور یہ ساری چیزیں جو ان کے لیے بطور گرفت آ گئی ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہی ہے کرنے، تو اپنے آپ کو گرفت کے اندر اور اس دائرے کے اندر خود انہوں نے اس بار بار نکتہ چینی کی وجہ سے ڈال دیا۔ تو فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ذرا پھر اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے وہ گائیں کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائیں کا معاملہ یقیناً ہم پر کچھ مشتبہ ہو گیا، ہمیں گائیں کی تعین میں اشتباہ ہو رہا ہے اور یہ اشتباہ تو ہمیں ہو چکا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور راستہ پا لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم یک رنگ ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات، اب تو آپ علیہ السلام نے بات پوری طرح واضح کر دی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون،
تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ اب وہ کیا کرتے، یہ جو ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کرنا اور یہ سارے معاملات، پھر اس کے بعد اس گہراؤ میں ان کا آ جانا، اور اس کے بعد یہ جو بادلوں کا معاملہ تھا، یہ پھر اپنے مقدس اور سنہری گائے کو ذبح کرنے پر مجبور بھی ہو گئے۔ یہاں واقعہ کی ترتیب تورات سے مختلف ہے، اور ذبح بقرہ کا جو سب سے اور یہ بڑا وجہ ہے وہ یہ کہ بعد میں جو آیت آ رہی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ آیت اپنے ماقبل تمام آیتوں کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اصل واقعہ اور اصل ترتیب تو ایک یہاں ہے اور دوسرے سورہ اعراف میں۔ تو ماقبل آیتیں جو تھی یہ ان کی ان شرائط اور ان کی ان سستی کی وجہ سے پھر اللہ نے اس معاملے کو واضح کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم سے کہا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تو کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا اور واضح کر کے چھوڑے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، یہ گائے کا جو ٹکڑا ہے اس مقتول کی لاش پہ مارو۔ اس طرح وہ مردہ شخص اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آگے آ رہے ہیں وہ ان کے بنسبت بہت سخت ہے، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے یہ اگر ہم دھیان کریں کہ اپنے اندر ہم کتنا کچھ ایسے معاملات پاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر ہم یعنی اللہ کی رضا کے لیے کتنی فیصد کرتے ہیں اور اس کے اندر شرک کے ذرات کتنے موجود ہیں۔ مین چیز تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچانا، جو اللہ کا حکم ہے اسے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں سے شریعت کے احکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سب سے پہلے دل کی سختی ہے۔ سب سے پہلا نتیجہ اس کے دل کی سختی ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس اب تو وہ پتھروں کی طرح، بالکل پتھروں کی طرح ہے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ او اشد قسوہ، پتھر کیا اس سے بھی زیادہ دل سخت ہو جائے گا۔ یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا عمدہ مقام ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو پٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ دل کی سختی کی یہ کیفیت اس امت کی افراد کی بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی اہل علم پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اس امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئی، لیکن یہ اپنی بدعملی کے باعث، یہ اپنے نافرمانی کی وجہ سے اور اپنی اس بدماشی کی وجہ سے
اللہ نے ان پر پھر ذلت اور مسکنت اور محتاج کر کے چھوڑ دیا۔ تو یہاں عقائد میں ملاوٹ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں مین بار بار جو چیز ہے وہ یہ کہ شرک کی ملاوٹ، عقیدہ توحید سے روگردانی کرنا اور اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکالنا، اور اعمال میں بھی کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینے کی عادت اختیار کرنا، ان سب چیزوں کی ایک ہی جواب ہے، وہ ہے اللہ کا عذاب۔ اگر ان سب چیزوں کے مطابق ہم چلیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر تو ہمارے لیے آسانیوں کے راستے اور برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن جب ہم ان راستوں سے ہٹ کر چلیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے انتظار میں رہنا پڑے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔